الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ شان حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اس کو اپنے نیک بندے حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی برکت عطا کر اور اس کی بے حساب بخشش فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، قائد و قوم و ملت، مقتدائے اہل سنت، استاذ العلماء، حافظ ملت حضرت علامہ مولانا شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام عبد العزیز اور لقب حافظ ملت ہے، جبکہ سلسلہ نسب عبد العزیز بن حافظ غلام نور بن مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہم ہے۔ ولادت با سعادت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1312 ہجری بمطابق سن 1894 قصبہ بھوجپور ضلع مراد آباد یوپی ہند میں بروز پیر صبح کے وقت اس عالم رنگ و بو میں جلوہ فرمایا۔ دادا حضور کی پیشن گوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا مولانا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے مشہور محدث شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے آپ کا نام عبد العزیز رکھا تاکہ میرا یہ بچہ بھی عالم دین بنے۔ والد ماجد کی خواہش۔ ابو جان حضرت حافظ غلام نور رحمۃ اللہ علیہ کی شروع سے یہی تمنا تھی کہ آپ ایک عالم دین کی حیثیت سے دین متین کی خدمت سر انجام دیں، لہذا بھوجپور میں جب بھی کوئی بڑے عالم یا شیخ تشریف لاتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادے حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پاس لے جاتے اور عرض کرتے، حضور میرے اس بچے کے لیے دعا فرما دیں۔ حافظ ملت کے والدین۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابو جان احکام شرح کے پابند، متابع سنت، باعمل حافظ اور عاشق قرآن تھے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن مجید کی تلاوت زبان پر جاری رہتی۔ حفظ قرآن اس قدر مضبوط تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے حافظ جی کے لقب سے مشہور تھے۔ بچوں کی عمر 7 سال ہوتے ہی انہیں نماز روزے کی تاکید کرتے تھے۔ کوئی ملنے آتا تو خوب مہمان نوازی کیا کرتے۔ اگر مہمان نماز کا پابند ہو تو رات ٹھہرا لیتے، ورنہ صرف کھانا کھلا کر رخصت کر دیتے۔ جب حج و زیارت سے مشرف ہوئے اور واپسی پر اخراجات ختم ہو گئے تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، بلکہ محنت مزدوری کر کے اخراجات جمع کیے اور 9 ماہ بعد تشریف لائے۔ تقریباً 100 سال عمر پا کر اس دار فانی سے عالم جاودانی یعنی اس فانی دنیا سے ہمیشگی والے عالم کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کی امی جان رحمۃ اللہ علیہ نماز روزے کی بڑی پابندی فرماتی۔ مسلمانوں کی خیر خواہی اور ایثار کا ایسا جذبہ عطا ہوا تھا کہ گھر میں غربت ہونے کے باوجود پڑوسیوں کا بہت خیال رکھا کرتی۔ اکثر اپنا کھانا ایک بیوہ پڑوسن کو کھلا دیتی اور خود بھوکی رہ جاتی۔ ابتدائی تعلیم اور حفظ قرآن۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم، ناظرہ اور حفظ قرآن کی تکمیل اپنے ابو جان حافظ غلام نور رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ اس کے علاوہ اردو کی 4 جماعتیں وطن عزیز بھوجپور میں پڑھیں، جبکہ فارسی کی ابتدائی کتب
بھوجپور اور پیپلسانہ ضلع مراد آباد سے پڑھ کر گھریلو مسائل کی وجہ سے سلسلہ تعلیم موقوف کیا اور پھر قصبہ بھوجپور میں ہی مدرسہ حفظ القرآن میں مدرس اور بڑی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے 1339 ہجری کو تقریباً 27 سال کی عمر میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لے لیا اور 3 سال تک تعلیم حاصل کی، مگر اب علم کے پیاس شدت اختیار کر چکی تھی جسے بجھانے کے لیے کسی علمی سمندر کی تلاش تھی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تحصیل علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ یقیناً علم دین حاصل کرنا خوش نصیبیوں کا حصہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو درس نظامی عالم کورس میں داخلہ لے کر خلوص نیت کے ساتھ علم دین حاصل کیجیے اور اس کی خوب برکتیں لوٹیے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے کہ یہ بھی علم دین حاصل کرنے اور بے شمار برکتیں پانے کا ذریعہ ہے۔ آئیے علم دین کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک حدیث پاک سنیے اور حصول علم دین میں مشغول ہو جائیے۔ رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو علم حاصل کرے اور اسے پا بھی لے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے، اور جو نہ پا سکے اس کے لیے ایک ثواب ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ دوہرے ثواب کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک علم طلب کرنے کا، دوسرا پا لینے کا، کیونکہ یہ دونوں عبادتیں ہیں۔ اور ایک ثواب کی وضاحت میں ارشاد فرماتے ہیں، یا تو زمانہ طالب علمی میں مر جائے کہ تکمیل کا موقع نہ ملے، یا اس کا ذہن کام نہ کرے مگر وہ لگا رہے تب بھی ثواب پائے گا۔ صدر الشریعہ کی شفقت۔ شوال المکرم 1342 ہجری میں حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ہم اسباق دوستوں کے ساتھ اجمیر شریف پہنچے۔ ان میں امام النوح حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ چنانچہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو جامعہ معینیت میں داخلہ دلوا دیا۔ تمام درسی کتابیں دیگر مدرسین پر تقسیم ہو گئیں، مگر حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ از راہ شفقت اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر تہذیب اور اصول الشاشی کا درس دیا کرتے۔ علم منطق کی کتاب حمد اللہ تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے معاشی پریشانی اور ذاتی مصروفیات کی وجہ سے مزید تعلیم جاری نہ رکھنے کا ارادہ کیا اور دورہ حدیث شریف پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، تو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفقت سے فرمایا، آسمان زمین بن سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن آپ کی ایک کتاب بھی رہ جائے ایسا ممکن نہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور پوری دل جمعی کے ساتھ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر منازل علم طے کرتے رہے۔ بالآخر استاد محترم قبلہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ فیض سے 1391 ہجری مطابق سن 1932 میں دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف سے دورہ حدیث مکمل کیا اور دستار بندی ہوئی۔ مبارکپور میں آمد۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 29 شوال المکرم 1352 ہجری بمطابق 14 جنوری سن 1934 کو مبارکپور پہنچے اور مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم واقع محلہ پرانی بستی میں تدریسی خدمات میں مصروف ہو گئے۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طرز تدریس اور علم و عمل کے چرچے عام ہو گئے اور تشنگان علم کا ایک سیلاب امٹ آیا، جس کی وجہ سے مدرسے میں جگہ کم پڑنے لگی اور ایک بڑی درسگاہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جد و جہد سے
1353 ہجری میں دنیا اسلام کی ایک عظیم درسگاہ دارالعلوم کی تعمیر کا آغاز گولہ بازار میں فرمایا، جس کا نام سلطان التارکین حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم رکھا گیا۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شوال 1361 ہجری میں کچھ مسائل کی بنا پر استعفیٰ دے کر جامعہ عربیہ ناگپور تشریف لے گئے۔ چونکہ آپ مالیات کی فراہمی اور تعلیمی امور میں بڑی مہارت رکھتے تھے، لہذا آپ کو دارالعلوم اشرفیہ سے چلے جانے کے بعد وہاں کی تعلیمی اور معاشی حالت انتہائی خستہ ہو گئی، تو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم خاص پر 1362 ہجری میں ناگپور سے استعفیٰ دے کر دوبارہ مبارک پور تشریف لے آئے اور تا دم حیات دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور سے وابستہ رہ کر تدریسی و دینی خدمات کی انجام دہی میں مشغول رہے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوششوں سے مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے 1392 ہجری بمطابق 1972 میں مبارک پور میں وسیع قطعی ارض یعنی زمین کے ایک بڑے حصے پر الجامعۃ الاشرفیہ عربی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ استاد کا ادب۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دو زانوں بیٹھا کرتے۔ اگر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضرورتاً کمرے سے باہر تشریف لے جاتے تو طلبہ کھڑے ہو جاتے اور ان کے جانے کے بعد بیٹھ جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو ادباً دوبارہ کھڑے ہوتے، لیکن حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ اس پورے وقفے میں کھڑے ہی رہتے اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مستد تدریس پر تشریف فرما ہونے کے بعد ہی بیٹا کرتے۔ کتابوں کا ادب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قیام گاہ پر ہوتے یا درس گاہ میں کبھی کوئی کتاب لیٹ کر یا ٹیک لگا کر نہ پڑھتے نہ پڑھاتے، بلکہ تکیہ یا پاتی پائی ڈیسک پر رکھ لیتے۔ قیام گاہ سے مدرسہ یا مدرسے سے قیام گاہ کبھی کوئی کتاب لے جانی ہو تو داہنے ہاتھ میں لے کر سینے سے لگا لیتے۔ کسی طالب علم کو دیکھتے کہ کتاب ہاتھ میں لٹکا کر چل رہا ہے تو فرماتے، کتاب جب سینے سے لگائی جائے گی تو سینے میں اترے گی، اور جب کتاب کو سینے سے دور رکھا جائے گا تو کتاب بھی سینے سے دور ہوگی۔ قرآن پاک کا ادب۔ ایک مرتبہ چھٹی کے بعد کئی طلبہ دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ کی سیڑھیوں کے پاس حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت و ملاقات کے لیے منتظر کھڑے تھے۔ آپ تشریف لائے تو سب طالبہ پاس ادب کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک طالب علم سے فرمایا، آپ آگے آگے چلیے۔ یہ سن کر وہ طالب علم جھچکے تو فرمایا، آپ کے پاس قرآن شریف ہے، اس لیے آگے چلنے کو کہہ رہا ہوں۔ محفوظ صدا رکھنا شہاب بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ طلباء پر شفقت۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کے طلبگاروں سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ طلباء کو کسی غلطی پر مدرسے سے نکال دینے کو سخت ناپسند کرتے اور فرماتے، مدرسے سے طلباء کا اخراج یعنی نکال دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کو آنکھ علیحدہ کر دے یا جسم کے کسی بیمار عضو کو کاٹ کر الگ کر دے۔ مزید فرماتے، انتظامی مسئلہ یعنی فوائد کے پیش نظر اگرچہ یہ شرعاً مباح ہے، لیکن میں اسے بھی ابغض مباحت یعنی جائز و معاملات میں سخت ناپسند باتوں سے سمجھتا ہوں۔ وقت کی پابندی۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کی انتہائی پابند اور قدردان تھے۔ ہر کام اپنے وقت پر کیا کرتے۔ مثلاً مسجد محلے میں پابندی وقت کے ساتھ با جماعت نماز ادا فرماتے، تدریس کے اوقات میں اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیتے، چھٹی کے بعد قیام گاہ پر لوٹتے اور کھانا کھا کر کچھ دیر
قیلولہ یعنی دوپہر کے وقت کچھ دیر کے لیے آرام ضرور فرماتے۔ قیلولہ کا وقت ہمیشہ یکساں رہتا، چاہے ایک وقت کا مدرسہ ہو یا دونوں وقت کا۔ ظہر کے مقررہ وقت پر بہرحال اٹھ جاتے اور باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اگر دوسرے وقت کا مدرسہ ہوتا تو مدرسے سے تشریف لے جاتے، ورنہ کتابوں کا مطالعہ فرماتے یا کسی کتاب سے درس دیتے یا پھر حاجت مندوں کو تعویذ عطا فرماتے۔ شروع میں عصر کی نماز کے بعد سیر و تفریح کے لیے آبادی سے باہر تشریف لے جاتے، مگر اس وقت بھی طلبہ آپ کے ہمراہ ہوتے جو علمی سوالات کرتے اور تشقی بھرے جوابات پاتے۔ اگر کسی کی عیادت کے لیے جانا ہوتا تو اکثر عصر کے بعد ہی جایا کرتے۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے اکثر سڑک پر کھڑے ہو کر قبروں پر فاتحہ اور ایصال ثواب کرتے۔ مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتے اور پھر اپنے آنگن صحن میں چہل قدمی فرماتے۔ عشاء کی نماز کے بعد کتابوں کا مطالعہ کرتے اور ساتھ ساتھ مقیم طلبہ کو دیکھ بھال بھی کرتے رہتے کہ وہ مطالعے میں مصروف ہے یا نہیں۔ عموماً 11 بجے تک سو جاتے اور تہجد کے لیے آخری شب میں اٹھتے۔ تہجد پڑھنے کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے سو جاتے۔ رات میں چاہے کتنی ہی دیر جاگنا پڑتا، فجر کبھی قضا نہ ہوتی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور سستی اڑا کر دن بھر کے کاموں کا ایک جدول بنائیں تاکہ ہر وقت پر کرنے کی عادی بن سکیں۔ اسی ضمن میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، کوشش کیجیے کہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک سارے کاموں کے اوقات مقرر ہوں۔ مثلاً اتنے بجے تہجد، علمی مشاغل، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز، اشراق، چاشت، ناشتہ، کسب معاش، دوپہر کا کھانا، گھریلو معاملات، شام کے مشاغل، اچھی صحبت اگر میسر نہ ہو تو تنہائی بدر جہاں بہتر ہے۔ اسلامی بھائیوں سے دینی ضروریات کے تحت ملاقات وغیرہ کے اوقات متعین کر لیے جائیں۔ جو اس کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے شروع میں کچھ دشواری پیش آئے، پھر جب عادت بن جائے گی تو اس کی برکتیں خود ہی ظاہر ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنت سے محبت۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا نمونہ تھیں۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 213 پر ارشاد فرماتے ہیں، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہر عمل میں سنت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک بار حضرت کے دائیں پاؤں میں زخم ہو گیا۔ ایک صاحب دوا لے کر پہنچے اور کہا، حضرت دوا حاضر ہے۔ جھاڑے یعنی سردیوں کا زمانہ تھا۔ حضرت موزہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے پہلے بائیں یعنی الٹے پاؤں کا موزہ اتارا۔ وہ صاحب بول پڑے، حضرت زخم تو داہنے یعنی سیدھے پاؤں میں ہے۔ آپ نے فرمایا، بائیں یعنی الٹے پاؤں کا پہلے اتارنا سنت ہے۔ ایک اور واقعہ نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور حافظ ملت کی عمر شریف 70 سال سے متجاوز زیادہ ہو چکی تھی۔ ٹرین سے سفر کر رہے تھے۔ جس برتھ پر تشریف فرما تھے اتفاق سے اس پر ایک ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ کلام شروع کیا تو آپ کی جلالت علمی سے بہت متاثر ہوئے اور بار بار آپ کی طرف حیرت سے دیکھتے رہے۔ دوران گفتگو ڈاکٹر صاحب نے متعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مولانا صاحب، میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس عمر میں بھی آپ کی بینائی میں کوئی فرق نہیں، بلکہ آپ کی آنکھوں میں بچوں کی آنکھوں جیسی چمک ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس کے لیے آخر کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ فرمایا، ڈاکٹر صاحب، میں کوئی خاص دوا وغیرہ تو استعمال نہیں کرتا۔ ہاں، ایک عمل ہے جسے میں بلا ناغہ کرتا ہوں۔ رات کو سونے کے وقت سنت کے مطابق سرما استعمال کرتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ اس عمل سے بہتر آنکھوں کے لیے دنیا کی کوئی دوا نہیں۔ ملت کی سادگی اور حیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی نہایت سادہ اور پرسکون تھی کہ جو لباس زیب تن فرماتے وہ موٹا سوتی کپڑے کا ہوتا، کرتا کلی دار لمبا ہوتا،
پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا، سر مبارک پر ٹوپی ہوتی جس پر امامہ ہر موسم میں سجا ہوتا، شیروانی بھی زیب تن فرمایا کرتے، چلتے وقت ہاتھ میں عصا ہوتا، راستہ چلتے تو نگاہیں جھکا کر چلتے، اور فرماتے ہیں میں لوگوں کے عیوب نہیں دیکھنا چاہتا، گھر میں ہوتے تو بھی حیا کو ملحوظ خاطر رکھتے، صاحبزادیاں بڑی ہوئیں تو گھر کے مخصوص کمرے میں ہی آرام فرماتے، گھر میں داخل ہوتے وقت چھڑی زمین پر زور سے مارتے تاکہ آواز پیدا ہو اور گھر کے لوگ خبردار ہو جائیں، غیر محرم عورتوں کو کبھی سامنے نہ آنے دیتے، صرف سوکھی روٹی کھا کر پانی پی لیا۔ اندرون خانہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سادگی اور قناعت کا یہ حال تھا کہ ایک بار آپ کی بڑی صاحبزادی نے رات کے کھانے میں آپ کے سامنے ڈلیا یعنی چھوٹی ٹوکری میں روٹی رکھی اور بعد میں دال کا پیالہ لا کر قریب ہی رکھ دیا۔ روشنی دور اور کم تھی، لہذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دال کو نہ دیکھ سکے، صرف سوکھی روٹی کھا کر پانی پی لیا اور پھر کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے لگے۔ صاحبزادی نے عرض کی، ابا جان آپ نے دال نہیں کھائی؟ آپ نے متعجب سے پوچھا، اچھا دال بھی ہے؟ میں نے سمجھا آج صرف روٹی ہی ہے۔ سبحان اللہ، 100,000 آفرین حافظ ملت جیسی مبارک ہستیوں پر جنہوں نے رضائے الہی کی خاطر دنیاوی عارضی لذتوں کو ٹھکرایا اور آرائش و آسائش کو چھوڑ کر سادگی و عاجزی اختیار کی۔ اللہ پاک ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی اعمال صالحہ پر استقامت اور ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا، یا الہی میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں، چٹائی کا ہو بسترا یا الہی۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کی عملی تصویر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے فرائض و سنت کے پابند تھے اور جب سے بالغ ہوئے نماز تہجد شروع فرما دی جس پر تا حیات عمل رہا، صلاۃ الاوابین و دلائل الخیرات شریف وغیرہ بلا ناغہ پڑھتے، یہاں تک کہ آخری ایام میں دوسروں سے پڑھوا کر سنتے رہے۔ روزانہ صبح سورہ یاسین اور سورہ یوسف کی تلاوت کا التزام فرماتے، جبکہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت معمول میں شامل تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عمل اتنا ہی کرو جتنا بلا ناغہ کر سکو۔ کفایت، شاعری اور سخاوت۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے دوسروں پر خرچ کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ حدیث پاک بے اختیار زبان پر آ جاتی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جن پر حافظ ملت کا ابر کرم برسا ان کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ بعد وصال آپ کی ڈاک والی ایک پرانی گھٹڑی ملی جس میں ملک بھر سے آئے ہوئے خطوط تھے، ان میں متعدد سفید پوش علماء اور خدام دین کی ایسی تحریریں اور تشکر نامے یعنی شکریہ کے خطوط لیٹرز تھے جن کی حافظ ملت مدد فرمایا کرتے تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ یقیناً ایک باعمل عالم دین تھے، مگر یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کسی عالم کی مستحبات و نوافل وغیرہ میں بظاہر کمی نظر آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قابل تعظیم اور لاحق خدمت نہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، قرآن عظیم نے ان سب کو انبیاء علیہم السلام کا وارث قرار دیا، حد تک کہ بے عمل یعنی فرائض و واجبات کی پابندی کرے، مگر دیگر نیک کاموں
مستحبات و نوافل میں سستی کرے، ایسے علماء کو بھی وارث قرار دیا جبکہ وہ صحیح عقائد رکھتے ہوں اور سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہوں۔ یہ قید اس لیے ہے کہ جو عقائد میں صحیح نہیں وہ دوسروں کو غلط عقائد کی طرف بلانے والا ہے، وہ خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ ایسا آدمی نبی علیہ السلام کا وارث نہیں، شیطان کا نائب ہوتا ہے۔ لہذا اسرف صحیح عقائد والا اور اس کی طرف دوسروں کو بلانے والا انبیاء علیہم السلام کا وارث ہے، اگرچہ بے عمل ہو۔ سارے سنی عالموں سے تو بنا کر رکھ صدا، کر ادب ہر ایک کا، ہونا نہ تو ان سے جدا۔ مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں میرا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بغیر پیٹرول کے گاڑی چل پڑی۔ ایک مرتبہ سفر سے واپسی پر گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ ڈرائیور نے عرض کی اب گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر دیگر رفقا پریشان ہو گئے، مگر اس وقت بھی حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پراعتماد انداز میں فرمایا، لے چلو گاڑی چلے گی انشاءاللہ۔ یہ فرمان سنتے ہی ڈرائیور نے چابی گھمائی تو گاڑی چل پڑی اور ایسی چلی کہ راستے بھر کہیں نہ رکی، گرتی ہوئی چھت کو روک دیا۔ نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 213 پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت تحریر ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ کے بانی مبانی حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ سوانح نگاروں نے آپ کی کئی کرامت بیان کی ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے، جامع مسجد مبارک شاہ پہلے مختصر تھی اور بوسیدہ بھی ہو گئی تھی۔ آبادی کی وسعت کے لحاظ سے مسجد کا وسیع ہونا بھی ضروری تھا۔ بہرحال پرانی مسجد شہید کر کے نئی بنیادیں بھری گئیں اور مسجد کی توسیع کا کام شروع ہوا۔ مبارک پور کے مسلمانوں نے بڑی دلچسپی اور لگن کے ساتھ اس تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کام کے بھی رہنما اور سربراہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع مسجد کے لیے پوری توجہ اور محنت سے چندے کی فراہمی کی۔ مبارک پور میں کافی جوش و خروش تھا۔ غربت کے باوجود مسلمان اپنی دینی حمیت کا پورا ثبوت دے رہے تھے۔ مردوں نے اپنی کمائی اور عورتوں نے اپنے زیورات وغیرہ سے امداد کی۔ چھت پڑنے کے بعد حاجی محمد عمر نہایت پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور کہا، حافظ صاحب جامع مسجد کی چھت نیچے آ رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ حاجی صاحب یہ کہتے کہتے رو پڑے۔ حضرت حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً اٹھے، وضو کیا اور حاجی صاحب کے ساتھ گھر سے باہر نکلے اور اپنے پڑوسی خان محمد صاحب کو ہمراہ لیا۔ جامع مسجد پہنچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے لکڑی کی چند بلیاں لگا دیں، یعنی لمبے بانس یا لکڑی کے تھم لگا دیے۔ الحمدللہ چھت نہ صرف برابر اور درست ہو گئی بلکہ آج دیکھیے تو یہ پتہ بھی نہ لگ سکے گا کہ کس حصے کی چھت جھک رہی تھی۔ حافظ ملت کی دینی خدمات۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہترین مدرس، مصنف، مناظر اور منتظم اعلیٰ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے عظیم کارنامہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ یوپی ہند کا قیام ہے، جہاں سے فارغ التحصیل علماء ہند کی سرزمین سے لے کر ایشیا، یورپ و امریکہ اور افریقہ کے مختلف ممالک میں دین اسلام کی سربلندی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل ہیں۔ حافظ ملت شخصیت ساز تھے۔ آپ ایک شفیق اور مہربان باپ کی طرح طلبہ کی ضروریات اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کو بھی نکھارا کرتے تھے۔ چنانچہ رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، استاد شاگرد کا متعلق عام طور پر حلقہ درس تک محدود ہوتا ہے، لیکن اپنے تلامذہ کے ساتھ حافظ ملت کے تعلقات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ پوری درسگاہ اس کے ایک گوشے میں سما جائے۔ یہ انہی کے قلب و نظر کی
بے انتہا وسعت اور انہی کے جگر کا بے پایا حوصلہ تھا کہ اپنے حلقہ درس میں داخل ہونے والے طالب علم کی بے شمار ذمہ داریاں وہ اپنے سر لے لیتے تھے۔ طالب علم درسگاہ میں بیٹھے تو کتاب پڑھائیں، باہر رہیں تو اخلاق و کردار کی نگرانی کریں، مجلس خاص میں شریک ہوں تو ایک عالم دین کے محاسن و اوصاف سے روشناس فرمائیں، بیمار پڑے تو نقوش و تعویذات سے اس کا علاج کریں، تنگ دستی کا شکار ہو جائیں تو مالی کفالت فرمائیں، پڑھ کر فارغ ہوں تو ملازمت دلوائیں، اور ملازمت کے دوران کوئی مشکل پیش آئے تو اس کی بھی عقدہ کشائی فرمائیں۔ طالب علم کی نجی زندگی، شادی بیاہ، دکھ سکھ سے لے کر خاندان تک کے مسائل حل کرنے میں توجہ فرمائیں۔ طالب علم زیر درس رہیں یا فارغ ہو کر چلا جائے، ایک باپ کی طرح ہر حال میں سرپرست اور کفیل رہیں۔ یہی ہے وہ جوہر منفرد جس نے حافظ ملت کو اپنے اقران و معاصرین کے درمیان ایک معمار زندگی کی حیثیت سے ممتاز اور نمایاں کر دیا۔ آپ کی تصانیف۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر و تصنیف میں بھی کامل مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر کتب تحریر فرمائی، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: ایک معارف حدیث، حدیث کریمہ کا ترجمہ اور اس کی عالمانہ تشریحات کا مجموعہ۔ دو ارشاد القرآن المصباح الجدید، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حق و باطل میں فرق کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ چار انبیاء الغیب، علم غیب کے عنوان پر ایک اچھوتا رسالہ۔ پانچ فرقہ ناجیہ، ایک استفتاء کا جواب۔ چھ فتاوی عزیزیہ، ابتداء دارالعلوم اشرفیہ کے دارالافتاء سے کیے گئے سوالات کے جوابات کا مجموعہ غیر مطبوعہ۔ سات حاشیہ شرح مرقات، حافظ ملت کے ملفوظات۔ ایک جسم کی قوت کے لیے ورزش اور روح کی قوت کے لیے تہجد ضروری ہے۔ دو کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو معزز بناتا ہے۔ تین احساس ذمہ داری سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چار تضییع اوقات، وقت ضائع کرنا سب سے بڑی محرومی ہے۔ بیعت و خلافت، حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ سید علی حسین اشرفی میاں کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ استاد محترم صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ کو خلافت و اجازت حاصل ہوئی۔ حافظ ملت کا مقام علماء کرام کی نظر میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری زندگی میں دو ہی باذوق پڑھنے والے ملے، ایک مولوی سردار احمد یعنی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے حافظ عبدالعزیز یعنی حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا سے جب لوگ چلے جاتے ہیں ان کی جگہ خالی رہتی ہے، خصوصاً مولانا عبدالعزیز جیسے جلیل القدر عالم، مرد مومن، مجاہد، عظیم المرتبت شخصیت اور ولی کی جگہ پر ہونا بہت مشکل ہے۔ بیماری میں بھی حقوق اللہ کی پاسداری۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین متین کی خدمت اور سنیت کی آبیاری کی مقدس جذبے کے تحت نہ دن دیکھا نہ رات، چنانچہ مسلسل کام اور بہت کم آرام کی وجہ سے آپ علیل بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے آرام کی سخت تاکید کی مگر آپ نے درس و تدریس سے کنارہ نہ کیا۔ رمضان شریف میں اپنے مکان پر تشریف لے گئے مگر بیماری کے باوجود ایک روزہ بھی ترک نہ فرمایا، تراویح میں ختم قرآن فرمایا اور ہر کام اپنے وقت پر پورا فرماتے رہے۔ وصال پر ملال، 31 مئی 1976، تقریباً شام 4 بجے دیکھنے والوں کو یہ امید ہو چلی کہ اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد ہی صحت یاب ہو جائیں گے، بلکہ رات 10 بجے تک بھی آپ کی طبیعت میں کافی حد تک سکون اور صحت یابی کے آثار دیکھے گئے، مگر خلاف امید آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یکم جمادی الآخر 1396 ہجری بمطابق 31 مئی 1976
رات 11:55 پر دائی اجل کو لبیک کہہ یعنی انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی آخری آرام گاہ جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے صحن میں قدیم دارالإقامہ کے مغربی جانب اور عزیز المساجد کے شمال میں واقع ہے۔ ہر سال اسی تاریخ وفات پر آپ کا عرس کا انعقاد بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ نماز میں شفا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی مزید اسلامک ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں مزاراتوں کی ویڈیو بھی ہے اور صحابہ کرام کی کرامتوں پر مبنی ویڈیوز بھی ہے، تو ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔